نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نارملی 4 چیزیں یا 4 میں سے کوئی 1-2 چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا مال، پیسے والی ہے کہ نہیں۔ نمبر 2 حسب نسب، خاندان کیسا ہے۔ نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دینداری بھی دیکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، تمہاری ناک خاک آلود ہو یا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ یعنی دینداری کو فوقیت دینی چاہیے۔ احادیث کا یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ جو کسی عورت سے عزت کے لیے شادی کرے وہ ذلیل کر دیا جاتا ہے، کوئی دولت کے لیے شادی کرے وہ غریب اور فقیر کر دیا جائے گا، اور جو دینداری کے لیے شادی کرتا ہے اللہ اسے عروج، برکت اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ تو موسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہے تھوڑا سا مشکل، اصل میں یہ باتیں جو ہے نا نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جو شادی شدہ ہے نا، یہ شکل و صورت جو ہے نا، یہ اس کی اہمیت بعد میں بہت تھوڑی رہ جاتی ہے۔ آج نوجوان اور لڑکے لڑکیاں ایک امیجنیشن میں ضرور ہوتے ہیں کہ چہرہ کیسا ہو، خوبصورتی کیسی ہو، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد چہرے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اخلاق کی ہوتی ہے، جو کردار کی ہوتی ہے۔ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہے زندگی میں، ایک بات، دل خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، اور سب سے مین چیز دینداری ہے۔ اب میں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چلے یہ تو لڑکوں کی خواہش، لڑکیوں کی بات ہو گئی، ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فیملی ممبر سے پوچھیں، کسی بزرگ سے پوچھیں، بھائی آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بہو کیسی چاہیے؟ تو وہاں بھی یہی ہوگا، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، گھر گرستی آتی ہو، خاندان بڑا ہو، بس یہ 4-5 چیزیں۔ آج رشتہ ڈھونڈتے وقت دینداری کون چیک کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اب میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس نوجوان پر اپنی ہونے والی اولاد کا حق ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، جس کی شادی نہیں ہوئی نا، اس کی اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے اس پر ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں ہی اچھی نہیں ہے، ماں ہی دیندار نہیں ہے، ماں ہی برے کاموں میں ہے، تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ یعنی آپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اگر آپ نے ان کے لیے اچھی ماں تلاش نہ کی۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ہم نام کی مالا جپتے ہیں، غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں، سارے تقریباً قادری بیٹھے ہوں گے، ہیں پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں نا۔ غوث پاک کی شان کیا تھی؟ مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے غوث پاک نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 پارے زبانی سنا دی۔ قاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے مدرسے میں، پہلے دن تو بچہ بسم اللہ مشکل سے پڑھتا ہے، تم نے زبانی 18 پارے سنا دیے، اور بھی سناؤ۔ کہا اتنی یاد ہے۔ کہا کدھر سے یاد کیے؟ کہا میں جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، ماں تلاوت قرآن کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا۔ وہ حافظہ تھی تو بچے کو برکت ملی نا۔ اب جو ماں فلمیں دیکھنے والی، گانے سننے والی، بے پردہ گھومنے والی، نمازیں قضا کرنے والی ہوگی، اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نے حسنین کریمین کو کیسے پالا ہے؟ یہ جنت کے پھول ایسے ہی نہیں ہیں۔ بی بی فاطمہ جب جھولا جھلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھی، بچپن سے قرآن سنا ہے حسنین کریمین کے کانوں نے۔ ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی؟ صرف خوبصورتی، صرف پیسہ، صرف جہیز۔ نہ کریں ایسا، وہ بچے بھی نہ کریں ایسا، اور ان کے ماں باپ بھی نہ کریں ایسا۔ سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ اس کا عقیدہ دیکھو، اس کے ایمان کیسا ہے۔ بہت زبردست خوبصورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جہیز بھی لائے گی، مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے، اولیاء کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے، غوث پاک کی 11ویں منانے کو شرک سمجھتی ہے،
اگر ایسی عورت ہے جو میلاد منانے کو جناب بدعت سمجھتی ہے، اگر ایسی عورت تمہارے گھر میں آ گئی جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں برے خیالات رکھتی ہے، بتاؤ نا کس کام کا اس کا پیسہ، کس کام کی اس کی خوبصورتی جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے۔ اس باپ پر تف ہے اور اس نوجوان پر بھی تف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں۔ ارے اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو وہ کیا بچے کی تربیت کرے گی اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اور اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں، وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ دکھتا کیسا ہے؟ ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا، پیسے کتنے کماتا یہ بتاؤ، ہیں؟ خاندان کیسا ہے؟ اچھا پھر ہم 2-3 برائیاں چیک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کیا چیک کرتے ہیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس یہ 2-3 برائیاں ہی چیک کرنی ہے۔ یقیناً شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نشہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا پھر یہ تینوں چیزیں پتہ ہے کیوں چیک کرتے ہیں ہم؟ اپنے دل سے پوچھو، گناہ ہے اس لیے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے؟ خاندان کا نام خراب ہو جائے گا نا، کسی نشئی کو داماد بنا لیا، کسی شرابی کو داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کسی جواری کے ہاتھ میں دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں۔ اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چیک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا ساری زندگی، اولیاء کرام صحابہ کی محبت گھر میں تھی، اور ایسی جگہ بیٹی بیاہ دی کہ شادی ہونے کے بعد سسرال والوں نے کہا کہ پردہ ختم کرو، ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا، اور خبردار آئندہ اولیاء کرام کا نام لیا۔ اب باپ سر پکڑ کے روتا ہے، پتہ نہیں اپنی بیٹی کدھر دے دی۔ اب خیال آیا تمہیں، پہلے نہیں سوچنا تھا؟ رشتے میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، مگر جو کسی کا آقا ہو اس کی تربیت ایسی کی جا رہی ہے تو مجھے بتائیے آج کا ملازم ہمارا غلام تو نہیں ہے نا؟ آج تو ہم نے اس سے ایک وقت کا اجارہ کیا ہے کہ جناب آپ 8 گھنٹے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور پرٹیکولرلی یہ کام کریں گے، جو کام دیا میں اس سے وہ کام لے سکتا ہوں، نہ میرا وہ زر خرید غلام ہے، شام کو جا کر وہ کچھ بھی کرے اس کا میرا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود جو آج ملازمین کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام درس دیتا ہے، تو ملازمین کے ساتھ تو اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو غلام بھی نہیں ہے۔ مگر آج غریب ملازمین کے ساتھ جس طرح بعض لوگ بیہیو کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کہتا کہ سارے لوگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ہم نے دیکھا، چاہے وہ فیکٹری اونرز ہوں یا مالکان ہوں کاروبار کے، وہ بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ وہ غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں ہے، اور اسلام ہمیں حقوق بیان کرتا ہے اور ہمارے صحابہ نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، نبی پاک کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی۔ اب اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے برابر کے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں تو کسی چیمبر آف کامرس کے ممبر کو تکلیف نہیں دینی، میں فیکٹری مالک ہوں تو کسی فیکٹری مالک کو تکلیف نہیں دینی، میں ایک ایلیٹ کلاس یا اچھی کلاس کا رہنے والا ہوں تو اپنی طرح کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ مطلقاً حدیث ہے، من آذا مسلمن، ٹھیلے والے کو بھی تکلیف نہیں دینی جو مسلمان ہے، جو جناب میرا ملازم ہے اسے بھی تکلیف نہیں دینی، جو میری فیکٹری کا دروازہ کھولتا ہے مجھے اسے بھی تکلیف نہیں دینی۔ بلکہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم اپنے رب کو بہت راضی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ سنیے، اور سبحان اللہ یہ واقعہ بھی حضرت بلال حبشی ہی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اب آپ ایک اور بات سمجھیے، حضرت بلال حبشی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ حبشہ جو ہے وہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں، آج کل وہ ملک ایتھوپیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اٹ مینز وہ افریقن تھے، عرب کے اندر ایک افریقن غلام کے طور پر وہ آئے تھے، اور آپ نے بہت ڈیفیکلٹ لائف اسلام کے لیے گزاری۔ جو آپ کا آقا تھا نا امیہ، میں نے وہی کہا کہ باٹ کر لیتے تھے، خرید لیتے تھے، وہ بہت سخت اسلام دشمن تھا۔ اب امیہ کو جب پتا چلا کہ حضرت بلال مسلمان ہو گئے،
اب اس نے حضرت بلال پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے. ابھی حیدرآباد میں ہم لوگ موجود ہیں, گرمی کا سیزن ہے, ہم شاید 10 منٹ بھی باہر گرمی میں کھڑے نہ رہ سکیں اس وقت, لیکن مکے کی گرمی, جن کو جو گئے ہیں مکے مدینے میں, حضرت بلال کو تپتی ریت پر وہ لٹاتا تھا. اجر عطا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق بھی بزنس مین تھے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ ایک بہت خوبصورت یہ بھی ٹاپک ہے کہ ہمارے صحابہ جو بزنس مین تھے انہوں نے کہاں کہاں پیسے خرچ کیے. میں اور آپ بھی کرتے ہیں, بٹ واٹ اے رائٹ انویسٹمنٹ دے ڈڈ آن دیٹ ٹائم. حضرت عثمان غنی کی انویسٹمنٹ دیکھیں, آج بھی حضرت عثمان غنی کا وقف مدینے میں جاری ہے, آپ کے علم میں ہوگا. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق گئے اور امیہ سے کہا کہ بلال مجھے بیچ دو. اب امیہ جو تھا نا وہ بڑا شیطان تو تھا ہی, اسلام دشمن تھا. حضرت بلال سے اس کا بغض کی وجہ بھی یہی تھی. تو اس نے مثال کے طور پہ, اس وقت مارکیٹ ریٹ تھا 500 درہم, میں مثال کے طور پر, اس نے کہا میں 1000 درہم لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں اب 2000 لوں گا. سودا ڈن ہونے کے بعد کہتا ہے اب 2000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. کہا 3000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. وہ قیمت بڑھاتا گیا, حضرت ابو بکر صدیق اوکے کرتے گئے. اب ایک پرٹیکولر بڑی بگ اماؤنٹ پر حضرت بلال کی ڈیل ہو گئی. امیہ کہتا ہے اے ابو بکر, میں نے تو تمہارے بزنس کے بڑے چرچے سنے تھے, مجھے تو یہ پتا تھا کہ تم جو ہے بڑے جانچ کر بڑی طریقے سے سودا خریدتے ہو, اتنا مہنگا یہ حبشی غلام خرید لیا. حضرت ابو بکر کے تاریخی الفاظ سنے, وہ کہتے ہیں امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے, تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا. اللہ اکبر. رقم دی, حضرت بلال کو لے کر نبی پاک کے پاس. اب ذرا سنیے گا, جب نبی پاک نے حضرت بلال کو دیکھا نا, کہا حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال حاضر ہے, بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر, بلال کو خریدنے میں جتنے پیسے خرچ کیے تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں شامل کر لو. اتنا پیار. اور حضرت بلال کے اس بیوٹیفل ڈیل میں حضرت ابو بکر نے کہا حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے, اگر میں نے کچھ خرچ کیا تو حضور یہ سب آپ کا ہے. اب حضرت بلال کا یہ بیک گراؤنڈ تھا, یاد رکھیے گا. اب مکے میں بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہوئے. آپ سب کو یاد ہونا چاہیے اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا فتح مکہ. ٹھیک ہے نا, فتح مکہ سے پہلے 10,000 لوگ مسلمان ہوئے. میں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں تھوڑا سمرائز کر دوں تاکہ آپ میرے ساتھ اور انوالو بھی ہو جائیں, اور یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے. فتح مکہ ہوتی ہے 10 ہجری میں. 10 ہجری کا مطلب 8 ہجری میں, معاف کیجیے گا, فتح مکہ ہوتی ہے 8 ہجری میں. 8 ہجری کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 40 سال کی عمر میں اسٹرگل آف اسلام شروع کی, اس کے 13 سال مکے میں گزارے, 8 سال مدینے میں گزارے. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سال. 21 ایئرز میں 10,000 مسلمان ہوئے تھے. سمجھ رہے بات کو؟ اور اب کانکر ہوتا ہے مکہ. جب مکہ فتح ہوا اور تمام مظالم کرنے والے لوگ موجود تھے, سرداران مکہ موجود تھے, اور ان کو پتا تھا آج ہمارے تکہ بوٹی کر دیے جائیں گے, آج ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے, کیونکہ ہم نے تو اتنا ستایا ان کو, مکہ چھوڑ کے مدینے جانا پڑا. مگر اینڈ آف دا ڈے جو نبی پاک کا شاندار فیصلہ تھا کہ آپ نے سب کو معافی کا اعلان فرما دیا. یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جن پراپرٹیز پر مکے کے کفار نے قبضہ کر لیا تھا, میرے آقا نے کہا وہ پراپرٹیاں بھی تمہیں ہم واپس نہیں لیں گے, وہ بھی تمہاری ہو گئیں. اس معافی کا فائدہ کیا ہوا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 10,000 مسلمان ہیں 21 سالہ کوشش میں, اور سن 10 ہجری میں آفٹر 2 ایئرز جب میرے آقا فتح مکہ کے بعد حج فرماتے ہیں, جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں, اور خطبہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام ہوتے ہیں. معافی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بدلہ لوں گا, دشمنی چلے گی, نسل در نسل چلے گی, مٹا کے رکھ دوں گا, چھوڑوں گا نہیں. لڑائی کر کے دیکھ لو یا معاف کر کے دیکھ لو. ایک معافی نے اسلام کو کہاں پہنچایا؟ 10,021 سالوں میں. اور معافی کے بعد ودن 2 ایئرز 1,24,000 صحابہ کہاں موجود ہیں؟ عرفات کے میدان میں موجود ہیں. اینڈ فرام دیٹ ڈے, ایک اور بات, ہسٹری پڑھیے اسلام کی, فتح مکہ کے بعد اسلام نے جو ٹیک آف کیا ہے, آج تک اسلام پیچھے نہیں گیا. 200 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں. یہ فیضان ہے فتح مکہ کے اس اعلان کا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سب آزاد ہو, تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور اس کے بعد سے اسلام کو جو عروج ملا. لیکن بھائی تربیت کا ٹائم تھا نا, جب یہ فتح مکہ ہو گیا نا, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مکے کی چابی, کعبے کی چابی ملی, اور اب کعبے کی چھت پہ اذان دینی تھی. یعنی ایک طرح سے یہ ایک وکٹری کا اعلان تھا. تو نبی پاک نے کس کو کہا؟
حضرت بلال کو کہا کہ بلال جاؤ اور کعبے کی چھت پہ اذان دو۔ اب جو سرداران مکہ تھے نا وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اتنی بڑی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اتنا پیسہ ہمارے پاس، اتنے بڑے قبیلے کے سربراہ، اور آج اتنے عظیم موقع پر جو فتح مکہ کے بعد اذان دینے کا موقع، وہ بھی کعبے کی چھت پر، وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایک حبشی غلام کو۔ اللہ اکبر، یہ خبر نبی پاک تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ بے چین ہیں، کچھ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ بلال کو یہ موقع کیوں ملا، ہم بڑے خاندان والے، ہم پیسے والے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا۔ پہلے تو نبی پاک نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کہ جی حضور کر رہے تھے۔ اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک کی گفتگو سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور رہتی دنیا کے لیے ایک اصول بیان ہو گیا۔ اب یہ اصول مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو مجھے یاد رکھنا ہے۔ پیسے والا زیادہ عزت والا نہیں ہے، جناب میں فلاں چیمبر کا صدر تو وزیر نائب صدر تو فلاں علاقے کا ہیڈ تو جناب قومی اسمبلی کا ممبر تو منسٹر یا جناب مل اونر، نہیں، فلاں خاندان میرے سر نیم میں یہ نیم لگتا ہے جس کی وجہ سے میرا بہت بڑا خاندان ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ میرا ملازم بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا خان سما بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا غریب رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ باہر ٹھیلا لگانے والا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ، ہم سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، ایک طرف تو یہ حسن ہم پریکٹیکلی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات آفس میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے کسی ملازم میں کوئی باشرہ ہے یا حافظ صاحب ہے یا اچھا تلاوت کرنے والا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حضرت آپ نماز پڑھا دیں۔ بالکل اچھی بات، یہ تو اعلان ہے نا کہ بھائی آپ سیٹ ہیں، آپ پیچھے ہیں، اور امامت کون کر رہا ہے؟ ایک نارمل سا انسان ہے، لیکن وہ عبادت گزار ہے، اس کو قرآن آتا ہے، مگر صرف نماز کی حد تک۔ امام صاحب نے نماز پڑھا دی، پھر جا کر اس سے وہی انداز اختیار کرنا ہے جو عام ملازمین سے کرنا ہے؟ نہیں، یہ فارمولہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ تو یہاں میرا جو آج ٹاپک ہے کہ سیٹ اور ملازم میں فرق، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار ہے، آپ اس سے کام لیں، آپ اس سے اجرت پر کام لے رہے، مگر آپ نے اس سے خریدا نہیں ہے، اور اگر خرید بھی لیا ہے تو اس کے اوپر زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ مگر آج چونکہ غریب لوگ ہیں، بیچاروں کو جاب ملتی نہیں، تو جو منہ میں آیا کہہ دیتے ہیں، جس طرح ڈانٹنا ہے ڈانٹ دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو گالیاں نکالتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے جو ہے وہ میں نے پوچھا، ایسے تھوڑا سا کلوز تھے کہ یار آپ کی سیلری کتنی ہے؟ اب یہ تھوڑی چند سالوں پرانی بات ہے۔ ہی از ناٹ دیٹ مچ پروفیشنل، نارمل سا انسان تھا، منشی ٹائپ کے جیسے ہوتے ہیں نا۔ تو کہتے 80,000 تنخواہ ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ تنخواہ تو اچھی ہے۔ تو کہتے ہیں 40,000 کام کے ہیں، 40,000 گالیوں کے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، کہتا صبح سے شام گالیاں سنتا ہوں بھی بھائی، کیا کروں، غریب آدمی ہوں، پیسے اچھے ملتے ہیں اس لیے چھوڑ نہیں سکتا۔ اب میں نے سوچا کہ وہ جو مالک ہے، وہ جو سیٹ ہے، وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کیا پیسے دے کر گالی دینے کی تمہیں اجازت مل گئی ہے؟ کیا ذلیل کرنے کی اجازت مل گئی؟ ایسا نہ کریں پلیز۔ ہمارا اسلام ہمیں بہت خوبصورت مساوات کا درس دیتا ہے، اور غریب لوگ تو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں انہیں پیار کرنے کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب میرے آقا کا انداز دیکھیے گا، صحابہ بھی تو غریب تھے نا۔ اب صحابہ میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اصحاب صفہ کے تھے۔ اصحاب صفہ آپ گئے ہوں گے مدینہ شریف، اللہ بار بار ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ وہاں ایک بینچ، ایک چبوترا بنا ہوا۔ یہ جو اصحاب صفہ تھے نا، یاد رکھیے گا، یہ اپروکسیمیٹلی 70 کے قریب ہوتے تھے، ان کی تعداد پلس مائنس ہوتی تھی۔ ان میں بہت بڑا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ یہ صحابہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک لباس، ایک چادر پہن کے بعض اوقات بیٹھے ہوتے، مگر شوق کیا تھا کہ علم دین سیکھنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت لینی ہے۔ تو کھانا بھی پیارے آقا انہیں بھجوا دیتے، اور نبی پاک ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اب ذرا یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کچھ تھے جو مزدوری کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار کوئی محنت مزدوری والا آئے تو اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، کپڑے پرانے ہوتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کے پاس کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہوئے جب پیارے آقا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے کہ بال بکھرے ہوتے تھے، پہننے کے لیے ایک کپڑا ہوتا تھا اور ان کی اسمیل بھی آتی تھی، کپڑوں سے مہک بھی آتی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امری ان اصبر نفسی معہم، سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور یہ حکم اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، غریب ہیں مگر نیک ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں. آقا فرماتے نبی پاک ان مزدوروں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. اور آج بعض اوقات ہم اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھانا پسند نہیں کرتے، بہت معذرت کے ساتھ. یہ تکبر کی نشانی ہے. تکبر کہتے ہی تو اسی کو ہے نا کہ اپنے سے کسی کو ذلیل سمجھنا. اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سیویرٹی آف پراؤڈ. یہ جو تکبر ہے نا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ تکبر ہوا تھا اور حسد ہوا تھا. یہ اتنے پرانے گناہ شیطان نے کیا تھا. شیطان کوئی پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. 40,000 سال اس نے عبادت کی، جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا. once in a lifetime he did proud. ایک بار تکبر کیا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا. جملہ کیا تھا اس کا؟ قرآن میں موجود ہے نا، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، میں تو اس سے بہتر ہوں. ایکچولی دس از دا ڈیفینیشن آف تکبر. یہی تعریف ہے. مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور اچھا جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتا ہے، ان کو پتا ہے ان کو کیسے بہکانا ہے، ان کو پتا ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے. تو خدا را یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ، ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے، اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی. بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے، اب اور کتنے خطرناک ہو گئے. آپ نے لکھا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں، آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. کیا محاورہ استعمال کیا ہے. آنکھ میں جب کاجل لگا ہوا ہو تو کون نکال سکتا ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، خود ہمیں کتنا معلوم ہے. لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ آگ باغ بن جاتی تھی. یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم. اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا، اسلام حق پر ہے کہ نہیں، آگ میں جاتا ہوں، آگ نہیں جلائے گی مجھے. پہلا ایسے یقین بھی تو لائے نا. یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا. بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہاں بالکل کرتا ہوں. کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں. اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا. آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں. تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا. ایک قافلہ تھا، 3 افراد ہیں، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں. یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ہیں اے جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں ابھی اور آگے. ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں ابھی اور آگے. لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر، کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا.
اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا. بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے. حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے. حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا. تو آخر میں کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی، کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے. اب یقین دیکھیں اس خاتون کا، اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی انسان نہ پرندہ. مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے، تو کیا کہا؟ اے اللہ پاک کے نبی، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. رب کا حکم ہے نا، پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے، پانی بھی اس نے دینا ہے، ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے. آئے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے. اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے. اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے. اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے. اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے. ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا. کہا اب خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا خوبصورت شعر ہے نا. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے. یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے. اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں، بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز ہے. آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے؟ یقین ہی نہیں ہے کسی کو. تذبذب، ٹینشن، اللہ پر، دین پر، اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو. ہر وقت فکروں میں گھرا ہوا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج غربت عام ہے، مشکلات ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے. دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں. اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے. الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں. اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں. کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی، ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک سنیے. آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد. اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے. وَيَهْلِكُ آخِرُ هذه الامه بالبخل والعمل. اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے. اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی. کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا. یقین نہیں ہے نا، یہ پیسے چلے جائیں گے، زکات نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائی، یقین نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا.
مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے. بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, بے یقینی ہونی نہیں چاہیے, مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے. اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی مال کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں. کوئی لندن پیرس کے ساتھ خواب دیکھ رہا ہے, کشتیوں کے اندر بیٹھ کر, پچھلے دنوں واقعات ہوئے نا, پیسے دے کر وہ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں, کوئی راستے میں مر جاتا ہے, کوئی کشتی میں بیچارے ڈوب گئے. کیوں؟ یقین نہیں ہے ادھر پیسے نہیں ملیں گے ادھر پیسے ملیں گے, کسی طرح ادھر چلا جاؤں یا مر جاؤں گا بھوکا. ذرا غور کیجئے اے میرے پیارے اسلام کو, سود کا کام کرتا ہے. کیوں کرتا ہے سود کا کام؟ یقین نہیں ہے نا کہ حلال کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. ملاوٹ, رشوت, ڈاکہ, چوری, اگر ان تمام غلط کاموں کے پیچھے آپ دیکھیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یار ملاوٹ نہیں کروں گا تو مال نہیں بکے گا, پیسے والا کیسے بنوں گا, غریب ہی رہ جاؤں گا. یقین ختم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہر دوسرے آدمی کو جناب غلط کام کرنا ہے. آگے چلیے, ہم مانتے ہیں نماز دنیا بھی سنوار دیتی ہے, آخرت بھی سنوار دیتی ہے. سنتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, مگر نماز پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یار نماز پڑھوں گا تو کاروبار پہ, دکان پہ کون بیٹھے گا, ہیں؟ نماز پتہ ہے آخرت اور دنیا سنوار دے گی, یقین نہیں ہے. اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے, مگر نہ قرآن خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے, مگر بے یقینی ہے. اول تو دعا مانگتے نہیں ہیں, اور مانگتے ہیں تو یقینی نہیں ہوتا. اب یقین کریں, علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا, اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی مثال دیتا ہوں, آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مشکل میں ہیں, دعا کرتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے یار مسئلہ حل ہونا تو نہیں ہے, چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں حل ہی نہیں ہونا ہے, تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں اس کو ایک بلا تمثیل. آپ کا کوئی ملازم ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب 5,000 روپے کی ضرورت ہے, مجھے لگتا تو نہیں آپ دیں گے, چلیں پھر بھی آپ سے مانگ ہی لیتا ہوں. آپ بتائیں آپ اس کو پیسے دیں گے یا ڈانٹ دیں گے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو آئے کیوں میرے پاس, مجھے لگتا تو نہیں آپ میری مدد کریں گے, چلیں پھر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں میری مدد. پہلے ہی آپ نے اس بندے کو ناراض کر دیا نا. ہم کہتے نہیں ہیں, مگر ہماری بے یقینی یہ کہہ رہی ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تو نہیں تو دے گا, پھر بھی میں مانگ رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. یقین پتہ ہے کیسے کام کرواتا ہے؟ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے, کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی. آخرکار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء, اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا. ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا, مویشی بھی پیاسے, لوگ بھی پیاسے, کنویں بھی سوکھ گئے تھے. اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے, ارے اللہ کے بندے سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں, تم چھتری لے کر آئے ہو. تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں, اس رب نے بارش تو دینی ہے, واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا. اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے, وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر, اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. غور کیجئے, یہ یقین لے آؤ واپس, زندگی میں موج آ جائے گا, زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے. اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے, اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے, آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے, نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا یقین تھا. ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے. اس زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے, اتنا زبردست رف سی ہو گیا, طوفان آ گیا, لوگ ڈر گئے, کلمے پڑھنے لگے, یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے, ڈوبنے والا ہے جہاز. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے آپ نے بھی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا, جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا, سب خیر سے پہنچ گیا. تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے, جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, وہ کشتی نہیں ڈوبے گی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا, وہ یقین تھا. ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں, مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, پڑھ لیتے ہیں. یہ والی چیز نکال دیں. وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟
لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ، تعویذ پہنتے وقت بھی خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو، تو کچھ نہیں ہونا، وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا، پہلے یقین لائیں۔ اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں، آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین، ول پاور۔ بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ، ہو جائے گا آپ کر لو گے، بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں، میں کر لوں گا انشاءاللہ، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیتا ہوں، پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا۔ اندر حوصلہ تو لائیں نا، یقین تو لائیں، اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا، امیر اہل سنت ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا، تو وہاں کھجور کے 3 درخت تھے، ایک درخت خشک تھا یعنی اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے، دوسرا درخت پھلدار تھا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے، خشک درخت پر جاتی ہے، واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے، پھر خشک درخت پر جاتی ہے۔ تو اس نے کہا چکر لگائی جا رہی ہے، کوئی ماجرا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے، اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے، وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے، پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا، رونے لگ گیا کہ اے اللہ پاک، یہ وہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کے رزق کا انتظام کر دیا اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے، تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں، اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ رونے لگا، اب یہ سوچ رہا ہے سبحان اللہ، تو اللہ اکبر، غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی، پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی۔ اچھا جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے کہ سردار آپ نے توبہ کی، ہم نے بھی توبہ کی۔ کہا سوچو تو صحیح، ہم ڈکیتی کر رہے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ سب نے توبہ کر لی۔ اب جب توبہ کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں۔ سارا قافلہ بنا کر ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر کے چلا حج کرنے۔ جب مکہ پاک کے قریب پہنچے نا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی، وہ ہر قافلے والے سے اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کے پوچھتی تھی، وہ بندہ آیا تو ڈاکوؤں کا جب قافلہ ہے تو کہا میں ہی تو وہ ہوں، تو کہا یہ میرے کپڑے تمہارے لیے ہیں۔ بولا آپ مجھے کپڑے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا جو ہے اس کے کچھ دن پہلے، بڑا نیک بیٹا تھا میرا، کچھ دن پہلے اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا، اس کو یہ کپڑے دے دینا۔ ہائے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، جب رب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دیتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، اللہ سے بندہ جب دوستی کر لیتا ہے نا، اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ مگر کیسے اس ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی؟ یقین۔ کاش حرام کمانے والا، سود کا کام کرنے والا، کاش رشوت لینے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، ملاوٹ کرنے والا سوچے، اللہ پر بھروسہ تو رکھو یار، رب نے میرا نصیب لکھا ہوا، جو میرے نصیب میں مجھے مل کر رہے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، جب آپ نے یہ آیت پڑھی نا قرآن پاک میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی، خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو جب اللہ نے ہر کسی کا رزق اپنے ذمے پہ لے لیا تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اب ذرا غور کریں۔ ابھی یہ اجتماع ختم ہوگا، اگر میں آپ سب کو کہوں کہ بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروانی ہے، تو
تقریباً 70-80% لوگوں نے پتہ ہے کیا کہنا ہے؟ حضور روزی میں برکت کی دعا کر دیں، کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں، نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا کر دیں۔ میں نہیں کہتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن کوئی تو کہے کہ میری ایمان پر موت کے لیے دعا کر دیں، میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں، میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں۔ فرق دیکھیں، میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا، روزی، مال، حالانکہ اس کا وعدہ ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے مل کر رہے گا، مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کئی لوگ مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے ہوں گے، یار رات کو نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے۔ کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گا؟ کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں؟ جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے، گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ یار آج جون جولائی کی گرمی، ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں، 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا، سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی، مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن، اس کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ساری زندگی ایک ہی ٹینشن، چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے، کاروبار کو وسیع کرنا ہے، اور آمدنی، اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں، کوشش نہ کریں، خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب ڈالے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ نہیں، دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا۔ اسباب اختیار ضرور کرنے، مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن۔ بھروسہ رکھے رب پر، یقین رکھے رب پر۔ آج حال یہ ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن، او ہو اب میرا بچہ ہو گیا، اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے۔ ویسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کی پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی، یہ تو بوجھ آ گئی ہے، معاذ اللہ۔ سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا، اسباب بھی وہی دے گا۔ ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا۔ کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی، جو رب ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دے سکتا ہے وہ مجھے بھی میرا رزق عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، کس کس کو رزق دیتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندوں کو سمجھتے کتنی کیسے روزی ملتی ہے؟ کبھی گھونسلے دیکھیں پرندوں کے؟ اچھا پہلے تو یہ نہیں پتا، کراچی والوں کو تو پرندے دیکھنے کو نہیں ملتے، ہم نے درخت کاٹ کے پورا شہری کنکریٹ کا جنگل بنا دیا۔ ورنہ یہ پوچھے بزرگوں سے، ہم بھی چھوٹے تھے تتلیاں بھی دکھتی تھیں، صبح مدرسے اسکول جاتے تھے تو کوئل کی آواز بھی آتی تھی، اب تو کراچی والوں کے ہارن کی آواز آتی ہے ہم کو۔ اب تو یہ پرندے بھی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ہم نے درخت کاٹے، ہمیں نظر ہی نہیں کہ درخت ہے کیا۔ آج گاڑی پارک کرنے کے لیے ہر بندہ درخت کا سایہ ڈھونڈ رہا ہے مگر درخت لگاتا نہیں ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنے درخت لگتے جائیں گے شہر یا ملک خوشگوار بھی ہوگا، موسم بھی کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جو موسم کا تغیرات، کلائمیٹ ڈس آرڈر ہے، کاش یہ بات سمجھ آئے کہ پلانٹیشن نہیں ہم کر رہے، ہم پودے نہیں لگاتے بلکہ پودے کاٹ دیتے ہیں۔ کتنے درخت کاٹے، کتنے جنگل ختم کر دیے ہم نے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF، اب پلانٹیشن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، 30 لاکھ پودے لگائے مگر یہ تھوڑے ہیں۔ کاش میری یہ بات لوگ سن رہے ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو خوشگوار موسم دینا ہے، اچھے حالات دینے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں دینی ہے، آکسیجن کی فیکٹریاں دینی ہیں، تو ہم سب کو کم از کم ایک پودا لگانا چاہیے۔ 24 کروڑ پاکستانی سب صرف ایک پودا لگائیں اور اس پودے کو درخت بنائیں، صرف پودے کو بچے کی طرح پالیں۔ آپ یقین کریں ہمارا ملک ایک پورا ملکی باغ بن جائے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ گھونسلے، یہ جو حدیث میں سنا رہا تھا بات کہاں سے چلی کہ اللہ پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے۔ آپ کو پتہ پرندے کتنے؟ ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا ملٹی پلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں۔ اگر 800 کروڑ انسان ہیں، 8 ارب کے قریب آبادی ہو گئی دنیا کی، ہیں 800 کروڑ، 8 ارب، تو آپ سمجھو کہ 80 ارب جانور ہیں دنیا میں، اور کہا جاتا ہے ملٹی پلائی بائی 10 کریں اس کو تو کتنے پرندے ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب 800 ارب کم و بیش پرندے ہیں دنیا میں۔
آپ نے پرندوں کے گھونسلے دیکھے کبھی؟ کہ جب گھر سے صبح اڑتے ہیں نا اپنے گھونسلے سے، سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، گھونسلے میں کوئی کبڈ نہیں ہوتی ہے، کوئی شام کا دوسرے دن کا چارہ نہیں ہوتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر جاتے ہیں، مگر یہ 800 ارب پرندے جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں اللہ سب کو رزق دے چکا ہوتا ہے۔ کوئی پرندہ دنیا میں بھوکا نہیں سوتا۔ کیا خوبصورت بات، سمجھو اس کا مزہ لو نا۔ رب ہاتھی کو من دیتا ہے، اس کو ہاتھی کو کتنا کھانا چاہیے؟ دنیا میں کتنے ہاتھی ہوں گے، اس کو روز کے منو کھانا مل جاتا ہے، اور چونٹی کو کن چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ رب اس کو کن بھی دے دیتا ہے، پرندوں کو روزی دے دیتا ہے۔ اور جو اشرف المخلوقات ہیں وہ ٹینشن کھا رہے ہیں، وہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی، تو کبھی شوگر کی گولی، کبھی ڈاکٹر کے پاس، ٹینشن بہت ہے ڈاکٹر صاحب 2 سال بعد کیا ہوگا، مارکیٹ ارے بھائی